बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, बल्कि मुल्क भर से ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि कौमी ज़राए अबलाग इस वक्त जो पाकिस्तान के तमाम मीडिया टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वहाँ पे तो है मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप, मुकम्मल बैन। एक बदतरीन किस्म की फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी है इस वक्त। सख्त तरीन अहकामात जारी हैं कि कुछ नहीं दिखाना, ना कुछ दिखाना है ना कुछ बताना है। जो कुछ मुल्क भर में हो रहा है, मुल्क भर में आग लगी हुई है, पूरा मुल्क आग की लपेट में है और एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। ये वो खबरें मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ शहरों से, जो मेरे साथ राब्ते में हैं और जो मुझे खबरें भेज रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, कुछ से मैं पूछ रहा हूँ। और जो कुछ इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, कौमी ज़राए इब्लाग यानी कि प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल्स, उनको तो आप बिल्कुल देखें ही ना। वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे रूटीन के टॉक शोज हो रहे हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा। मैं समझता हूँ कि 2-4%, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि जो कुछ बताया जा रहा है उसके एडवर्स बताया जा रहा है, ताकि ये सारी सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जा सके। जबकि एक्चुअल जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ गोशुगजार कर लेता हूँ, क्योंकि पूरा दिन गुजर गया है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को, पूरा दिन गुजर गया है, रात गए तक और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त 12:30 रात के 12:30-1 बज चुका है पाकिस्तान में। लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है और बहुत सारी खबरें जो हैं, बहुत सी खबरें तो आप तक इसलिए भी नहीं पहुंच रही क्योंकि वहाँ पे फेसबुक बंद कर दिया गया है, यूट्यूब बंद कर दिया गया है, सोशल मीडिया सारे का सारा बंद कर दिया गया है, ट्विटर को स्लो कर दिया गया है, ट्विटर बंद किया जा रहा है, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। इतना कुछ किया जा चुका है, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब ये सब कुछ बंद कर दिया गया, कौमी ज़राए इब्लाग जो हैं, जब तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स, वो तो आपको पता ही है, वो तो कंट्रोल में आ गए, वो तो सेंसरशिप आयद कर दी गई, उनको तो फ़ोन चले गए और एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है वो मॉनिटर हो रहा है। और जैसे ही कोई टीवी चैनल आगे पीछे करने की कोशिश करता है, फौरन उसको वार्निंग इशू की जाती है। एक टीवी चैनल, बोल्ड टीवी चैनल को कुछ देर के लिए बंद भी किया गया क्योंकि वो दिखा रहा था, बाज नहीं आ रहा था, तो इसलिए बाकी टीवी चैनल्स को भी कहा गया कि हम ज़ीरो टॉलरेंस है। जबकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे चुकी है कि चेयरमैन पैमरा को कोई इख्तियार नहीं है कोई भी टीवी चैनल बंद करने का या लाइसेंस मनसूख करने का, वो ये कह चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बदतरीन किस्म की सेंसरशिप है और उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों है, खबरें आप तक ना पहुँचे। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो है जी रावलपिंडी GHQ, उसके अंदर लोग गए हैं, गेट तोड़ा है, अंदर गए हैं, अंदर लॉन में गए हैं और किसी किस्म का वो खौफ महसूस नहीं कर रहे। उसके बाद कोर कमांडर्स, जितने भी हमारे कोर कमांडर्स के हाउस हैं, घर हैं, लाहौर है, पिशावर है, कराची है, मर्दान है, जो जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। और उसकी रीज़न ये है कि लोगों का जो गम गुस्सा है वो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ है। इसलिए कि ये सारे का सारा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस सारे के सारे 14 जमाती इत्तेहाद को मुसल्लत किया है और ये है सूरत हाल। कोर कमांडर्स हाउस जो हैं वो गैर महफूज हो गए हैं, उनके घरों में लोग गए हैं और घरों में जाके उनके फ्रिज तक एक्सेस है, तोड़ फोड़ हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन इसमें एक बात मैं बता दूं कि इसमें कुछ एलिमेंट्स आउटसाइडर्स भी हैं जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए हैं। उनके पास मखसूस किस्म के डंडे हैं जो कि सिर्फ पुलिस या एंटी राइट फोर्स जो है वो इस्तेमाल करती है, वो डंडे हैं उनके हाथ में, यानी आम डंडे नहीं है। उन्होंने एक मखसूस लिबास पहना हुआ है, उनके जॉगर्स हैं, उनके मखसूस जॉगर्स हैं और एक मखसूस लिबास के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं चेहरे छुपा के। उन पे भी नजर रखिएगा क्योंकि ये डबल गेम चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरे मुल्क में इस वक्त सैकड़ों नहीं हजारों मुकामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ पे वो एहतजाज कर रहा है, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और लिबर्टी चौक देख लें, लाहौर, इस्लामाबाद देख लें, पिशावर देख लें, मर्दान देख लें, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची के मुख्तलिफ शहराएं, वहाँ पे पुरअमन एहतजाज हो रहा है। उनके हाथ में किसी किस्म का कोई पथराव नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इनके अंदर मौजूद हैं। जैसे मॉडल टाउन का वाकया हुआ था, जब सानिया हुआ था, गुल्लू भट्ट, पुलिस की सरबराही में गुल्लू भट्ट ने एक काम किया था, गाड़ियों के शीशे तोड़े थे। बिल्कुल वही स्टाइल इस वक्त भी हमें नजर आ रहा है। लेकिन मजे की बात आपको बता दूं कि इस सारी सिचुएशन में ये देखें ये आग कैसे लगाई। मैं आपको ये बता दूं कि ये आग कैसे लगाई, ये ट्रैप ही को कहूंगा मैं, क्योंकि ये कैसे हुआ। फैसल नसीर के खिलाफ इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी, फैसल नसीर के खिलाफ स्टेटमेंट दी और उन्होंने बताया कि मेरी जान को खतरा है,
مجھے گرفتار کیا جائے گا اور مجھے گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے دوران مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار فیصل نصیر ہوگا. انہوں نے یہ الزام لگا دیا اور اس الزام کے بعد کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے دفعہ الزامات لگائے تھے لیکن اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا جو اس وقت ہوا. زرداری صاحب آتے ہیں میدان میں اور وہ فوری طور پہ اس کو اچھالتے ہیں اس معاملے کو. پھر شہباز شریف صاحب جو کہ لندن میں ہیں پرائم منسٹر ہیں وہاں سے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ یہ اپنی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ افسران کے ساتھ ذمہ دار افسران کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ فیصل نصیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں زرداری صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی. اس کے بعد پھر ایک اور کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں کل. اس کے بعد پھر مزید کشیدگی بڑھ جاتی ہے اور اس کا جواب فواد چودھری صاحب دیتے ہیں, اسد عمر صاحب دیتے ہیں, باقی رہنما دیتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا جواب عمران خان صاحب خود دیتے ہیں. یہ ساری باتیں جب ہوتی ہیں یہ کراس ٹاک یہ پراکسی جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی جی ایچ کیو کی اور عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کی اور شہباز شریف اور زرداری صاحب ساروں نے آ کے اس میں فیول چھڑکا اور راتوں رات جو ہے وہ آگ اتنی بھڑک چکی تھی کہ بہت زیادہ کشیدگی بڑھ گئی تھی. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت گرفتاری کیوں ہوئی ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دینا ہے اور وہ فیصلہ جمعے سے پہلے آنا ہے, جمعے ہفتے تک فیصلہ دینا ہے. وہ ہے 14 مئی پنجاب کا الیکشن, توہین عدالت اور اس کے نتیجے میں حکومت جا سکتی ہے. وہ اتنا سخت آرڈر آنا ہے کہ یہ حکومت جا سکتی ہے اور اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو سپورٹ فراہم کرنی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی ہے, وکلا نے دی ہوئی ہے. وہ اس کو سپورٹ پبلک سپورٹ وہ اس طریقے سے آنا تھی. اسی لیے عمران خان صاحب نے 10 تاریخ سے لے کے آج سے لے کے اور 14 تک مسلسل جلسے کا اعلان کر دیا تھا اس لیے کہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے اور سپریم کورٹ پہ اگر حملہ کرنا ہے حکمرانوں نے تو اس کو روکا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور دیگر جسٹس عائشہ ملک, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس حسن رضوی, جسٹس مظہر علی, یہ سب محمد علی مظہر, ان سب کے اگینسٹ درخواستیں دائر کی ہیں. ان کو بھی گن پوائنٹ پہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ دینے سے روکا جا رہا ہے. لیکن عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان وہ ڈٹے ہوئے ہیں, تمام ججز ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے فیصلہ تحریر کر لیا ہے, میری اطلاع کے مطابق انہوں نے تحریر کر لیا ہے. ظاہر ہے چیزیں کچھ نہ کچھ آؤٹ ہو جاتی ہیں, اس لیے یہ سارے کا سارا پلان تیار کیا گیا اور یہ سارا اسکرپٹ تیار کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت جاتی ہے, ہونا کیا ہے, یہ اگر حکومت چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اور شہباز شریف صاحب نہیں رہتے تو اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور الیکشن ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ ان کے جو سارے کے سارے پلانز ہیں وہ سارے کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے جیتنا ہے, لہٰذا یہ سارے کا سارا تیار کیا گیا, سارے کا سارا ملبہ اس لیے تیار کیا گیا, یہ سارا اسکرپٹ اس لیے تیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ بھی فیصلہ نہ دے. اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کام کر کے یہ کام کیا گیا اور وہاں پہ نہ آئی جی کے پاس کوئی جواب تھا, نہ ہی ہوم انٹیریئر سیکرٹری کے پاس کوئی جواب تھا, نہ ہی اٹارنی جنرل, نہ ہی ڈپٹی اٹارنی, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کافی دیر بحث بھی کی, اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا. اس کے بعد وہ جو فیصلہ دینا چاہتے تھے وہ فیصلہ نہیں آ سکا, جو وہ فیصلہ دینا چاہتے تھے وہ فیصلہ نہیں آ سکا کیونکہ تمام ممتاز قانوندان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے, یہ بالکل قانونی نہیں ہے, یہ لیگل نہیں ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر شیشے توڑ کے دروازے توڑ کے ان کو باقاعدہ طور پہ اٹھایا گیا ہے اور جو گرفتار کرنے والے ہیں ان کی وردیاں کچھ بھی تھیں, ان کا چہرہ کسی کا نظر نہیں آ رہا تھا. یہ سارے کا سارا جو کام کیا گیا اور اس لیے بہت ساری گواہیاں بھی آ چکی ہیں تو وکلا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن پریشر تو تھا اور اس کی وجہ سے گرفتاری کو قانونی, حالانکہ گرفتاری کا کوئی تصور ہی نہیں, اس ایشو کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ اس پہ ٹھپا لگوا دیا گیا کہ گرفتاری قانونی ہے. لیکن ساتھ ہی اگلا کام دیکھیں کہ آئی جی کو اور سیکرٹری کو توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا اور ایف آئی آر درج کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا. یہ تضادات ہیں کیونکہ ایک طرف توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے, ایک طرف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے واقعے کی, اور دوسری طرف گرفتاری کو قانونی, یعنی کہ جو واقعہ ہوا, جو کرائم سرزد ہوا, وہ اس کرائم کو درست کہہ رہے ہیں
لیکن جو کرائم جنہوں نے کیا ان کے خلاف FIR درج کرنے کا کہہ رہے ہیں اور اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑے تضادات ہیں، در پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس ملک بھر میں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ زیادہ خوفناک ہیں، وہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہیں۔ تشدد، مار دھاڑ، گولی، لاٹھی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ کوئی اچھی اطلاعات نہیں ہے۔ میں وہ نمبرز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، وہ ساری بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ بالکل ہرگز نہیں ہے کہ ملک بھر میں آگ لگے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، خاص طور پہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ مسلح افواج کے سربراہان، چاروں مسلح افواج کے سربراہان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آخر یہ ہم کر کیا رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوست ممالک کچھ کہہ رہے ہیں، ہم بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ سچویشن از ناٹ گڈ، بلکہ ورسٹ سے ورسٹ تر ہوتی جا رہی ہے اور اتنی زیادہ بدترین ہو چکی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اتنی کالز آ رہی ہیں، اتنے میسیجز آ رہے ہیں، اتنے فونز آ رہے ہیں، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر خاتون، ہر فیملی اتنی پریشان ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دنیا بھر میں عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور میراتھن اس کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے۔ پاکستان میں مکمل طور پہ پابندی ہے، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ اس کو مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی سینسرشپ عائد نہیں کر رہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اس وقت پورا ملک جو ہے، پورا ملک اس وقت آگ کی، مار دھاڑ کی، لاٹھی گولی کی اور فائرنگ کی لپیٹ میں ہے اور ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں، کیونکہ اس وقت ہیلی کاپٹرز اسلام آباد میں اڑ رہے ہیں، اسلام آباد سے پنڈی جا رہے ہیں، پنڈی سے اسلام آباد آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر بہت زیادہ اڑ رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ مسلسل، رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ لیں، وہ مسلسل فیول چھڑک رہے ہیں اور جو ایک اسکرپٹ ہے یہ سارا کچھ کرنے کا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے، اس کو شرپسند جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ سارا ملک دیکھ رہا ہے کہ ایکچوئل اس وقت چل کیا رہا ہے، اس کے پیچھے داستان کیا ہے، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، محسوس کی جا رہی ہیں، نوٹ کی جا رہی ہیں، تو صورتحال اچھی نہیں ہے اور ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں۔ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، یہ بہرحال یہ ہماری مسلح افواج نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، آئین پاکستان۔ کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو تقریر کی تھی، اس تقریر کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے حکمرانوں نے، اور جنہوں نے عمران خان کو آج جس انداز سے گرفتار کیا گیا، تو صورتحال بہت ہی بدتر ہے۔ انشاءاللہ ان ٹچ رہیے گا، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور کیونکہ خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور گھسیٹا گیا ہے، بچوں کو گرفتار کیا گیا، بہت سارا کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔